توبہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ 2 مرتبہ توبہ کے لفظ کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ ایک اہم بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی، توبہ کرتے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جن کے سینے میں ایمان موجود ہے ان کے سینے میں گناہوں سے ندامت موجود ہے، وہ ان کے سینے میں توبہ کی توفیق موجود ہے۔ اور پھر توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو آپ توبہ کریں، توبوا الی اللہ، پھر کیا فرمایا؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کریں کہ میری زندگی میں جو گناہ ہیں پھر میں ان گناہوں کی طرف کبھی واپس نہیں پلٹوں گا، ایسی توبہ کریں۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہم نے استغفر اللہ پڑھا ہے، تو اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھا ہے، رجوع کے ساتھ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، پھر تو یہ توبہ ہے۔ لیکن آپ نے بطور ذکر پڑھ دیا ہے کہ انسان کام بھی کر رہا ہو اور ساتھ استغفر اللہ پڑھ رہا ہو، بے شک اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے رجوع کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر اپنے گناہوں سے نادم ہوں۔ معافی اللہ سے مانگیں یا اللہ کے بندوں سے مانگیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہونی چاہیے؟ ندامت ہو آپ کے دل میں، شرمندگی ہو۔ جو معافی بغیر شرمندگی کے مانگی جاتی ہے وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ وہی ہے جو گناہوں سے شرمندگی پر مانگی جائے۔ بعض مرتبہ ہم جب کسی بندے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر کوئی دوست ہماری اصلاح کر دے کہ آپ نے فلاں بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگ لے، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، چلیں جی ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ جب اس کے پاس آتے ہیں لیکن ہمارے دل میں تکبر ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بھی معاف کر دو۔ آگے والا آدمی کہتا ہے کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ نہیں بس آپ معاف کر دیں۔ آپ مانگ کس چیز کی معافی رہے؟ نہیں بس آپ معاف کر دیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، یہ معافی نہیں۔ جو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا تذکرہ کریں، یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، یہ مجھ سے ظلم ہوا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، یہ جو رمضان شریف میں اور لیلۃ القدر میں اور شب برات میں اور چاند رات میں جو ہم میسج اپنے فونوں سے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، جی ہمیں معاف کر دیں، اس سے معافی نہیں ہوتی۔ جب تک آپ نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ندامت کے ساتھ اس سے معافی نہ مانگ لیں۔ کوئی بندہ، یہاں میرے سامنے 2 ساتھی اگر بیٹھے ہوں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے 500 روپیہ 5000 قرض لے لے اور وہ قرض مانگے، تو میں تیسرا آدمی کہوں جی اس کو، جس نے قرضہ لیا میں نے اس کو معاف کر دیا، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ اسی طرح بندے کا معاملہ ہے کہ جو آپ نے زیادتی بندوں کے ساتھ کی ہے اس کی معافی بھی آپ نے بندوں سے مانگنی ہے۔ حقوق اللہ کے جو معاملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد کے معاملے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی ظلم ہے اور کوئی زیادتی ہے، جب تک آپ ان سے معافی نہ مانگیں آپ اللہ کے حضور اپنی معافی کو قبول ہی نہیں کروا سکتے۔ تو بندوں سے بھی معافی مانگنی ہو تو کیا کرے؟ شرمندگی کا اظہار کرے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے، میں آئندہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گا، بس مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ آپ معاف کر دیں۔ اور اہل اللہ نے تو یہاں تک لکھا، اللہ والوں نے، کہ شرمندگی اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کریں، اور وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں اس شرمندگی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، اس کے دل کے اندر جو غبار ہوتے ہیں اور جو اس نے گناہ کی وجہ سے دل میں غلاظتیں پالی ہوتی ہیں، وہ اس کی آنسوؤں کے ذریعے سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں، اور دل دھل رہا ہوتا ہے۔ بظاہر پانی آنکھوں سے آ رہا ہے لیکن صفائی دل کی ہو رہی ہے، دل دھل رہا ہے۔ اور پھر اہل اللہ نے کہا کہ جب یہاں آنکھیں برستی ہیں پھر اس وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ دل رووے تے اکھ روندی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو، اگر آپ کبھی کسی سے ناراض ہو یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آ جائے، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں اس وقت غبار نکالتے ہوئے، آپ کا دل ستھرا ہو جاتا ہے اور آپ اس تکلیف کو اور اس غم کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی ہے۔ لیکن
مانگنے والا جو معافی مانگنے والا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ ندامت کو ظاہر کرے، شرمندگی کو ظاہر کرے، چاہے وہ اللہ کے بندوں سے معافی مانگ رہا ہے یا بندوں کے رب سے معافی مانگ رہا ہے، اس کی توبہ اور اس کی معافی اس وقت قبول ہے جب اس کی آنکھیں برس رہی ہیں اور اس کا دل شرمندہ ہو رہا ہے۔ اگر دل شرمندہ نہیں اور آنکھیں بھی نہیں برس رہی، وہ ایک الفاظ ہیں وہ جو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ صحیح معنوں میں توبہ اور معافی نہیں مانگ رہا۔ اس لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ نے یہ دونوں کام کرنے، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے ہم نے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں سے بھی ہم نے معافی مانگنی ہے جو ان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اس کی شرمندگی کے ساتھ۔ اسلامی تاریخ میں سچی توبہ کرنے والے اور معافی مانگنے والوں کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔